آج کی اس ویڈیو میں ہم پراپر ایجیکٹیو کی بات کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایجیکٹیو کی سیریز کی 12ویں ویڈیو ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ہم 11 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ چینل وزٹ کریں، یا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ایجیکٹیو کے پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، وہاں سے جو ہے نا آپ ایجیکٹیوز کی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو آج بات کرتے ہیں پراپر ایجیکٹیو کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پراپر ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے لیے یہ ٹرم جو ہے پراپر ایڈجیکٹیو یہ تھوڑا نیا ہو، پر خیر گھبرانے کی بالکل بھی بات نہیں ہے، بالکل بہت ہی آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ تو کوئی ایسا ایڈجیکٹیو جس کو ایک پراپر ناؤن سے بنایا جائے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے پراپر ایڈجیکٹیو۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی ایڈجیکٹیو ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کسی ناؤن کے متعلق ہمیں یا پروناؤن کے متعلق ہمیں مزید معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی پراپر ناؤن سے ایسا ورڈ بنائیں یا پورے پراپر ناؤن کو ایسے طریقے سے استعمال کرے کہ وہ جملے کے اندر کسی دوسرے ناؤن کی موڈیفیکیشن کرے یا پروناؤن کی موڈیفیکیشن کرے، تو اس صورت میں وہ استعمال شدہ جو پراپر ورڈ ہوگا ہمارے پاس، جو پراپر ناؤن ہوگا، وہ ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹیو کہلائے گا۔ تو یہاں پر میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، an adjective that is made up of a proper noun۔ ایک ایسا ایڈجیکٹیو جس کو پراپر ناؤن سے بنایا جاتا ہے تو ہمارے پاس کہلاتا ہے پراپر ایڈجیکٹیو۔ تو اس کے ایگزامپل میں نے یہاں پر 3 ایگزامپل لکھی ہے جو کہ تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ بھئی یہ ہے کیا۔ آپ ایسے جو ہے نا ہزاروں لاکھوں بنا سکتے خود سے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس انگلش ہو گیا، لاہور ہو گیا، مسلم ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹیوز ہے۔ مگر آپ نے ایک بار جو ہے نا آپ نے ایک بات پراپر ایڈجیکٹیو کے متعلق یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پراپر ایڈجیکٹیو کو ہمیشہ ہی اس کا استعمال جہاں بھی کیا جائے گا جملے میں، اس کو کیپٹل لیٹر سے لکھا جائے گا۔ جس طریقے سے پراپر ناؤن کو کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے، اسی طرح ہم پراپر ایڈجیکٹیو کو بھی کیپٹل لیٹر سے لکھتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ صرف پراپر ناؤن ہی ایسے ہے جن کو ہم کیپٹل لیٹر سے لکھتے ہیں، کہیں پر بھی ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈجیکٹیوز میں بھی ہمارے پاس ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم کیپٹل لیٹر سے لکھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹیوز۔ تو اب ممکن ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائے کہ بھئی یہ تو پراپر ناؤن ہے، پراپر ایڈجیکٹیو کس طرح ہوئے؟ تو بھئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، اور میں اگر آپ گرامر میرے ساتھ سیکھ رہے ہو تو آپ کو تو بالکل ضرور یہ بات پتہ ہوگی کہ بھئی کسی بھی ورڈ کا کس پارٹ آف اسپیچ سے تعلق ہے اور کون سا ورڈ کس پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رکھتا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے جملے میں اس کے استعمال پر۔ اور کوئی ناؤن جو ہے یہ جملے میں اس کا استعمال عموماً ہم بطور سبجیکٹ کرتے ہیں یا بطور آبجیکٹ کرتے ہیں، اور کسی ایڈجیکٹیو کا استعمال کیا جاتا ہے کسی دوسرے ناؤن کی موڈیفیکیشن کے لیے۔ تو اب یہ جو نیچے میں نے جملے درج کیے ہیں، اب ان جملوں کے روح سے ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ ورڈ جو ہمارے پاس ہے، یہ یا ان جیسے اور جو ہمارے پاس ورڈز ہیں، کہ بھئی وہ کیا جملے میں کسی ناؤن کی طرح کام کر رہے ہیں یا وہ جملے میں ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو ایگزامپل میں ہم نے پہلا جملہ لیا ہے، an English boy was laughing loudly۔ ایک انگریز لڑکا بڑی زور سے ہنس رہا تھا۔ تو اس جملے کے اندر ہمارے پاس یہ بوائے سبجیکٹ ہے دراصل، اور اس سبجیکٹ کی موڈیفیکیشن ہو رہی ہے انگلش کے ذریعے، کہ بھئی ایک لڑکا زور سے ہنس رہا تھا۔ کون سا لڑکا زور سے ہنس رہا تھا؟ ایک انگریز لڑکا زور سے ہنس رہا تھا۔ تو یہ یہاں پر یہ جو انگلش ورڈ کا استعمال ہم نے کیا ہے، یہ موڈیفیکیشن کر رہا ہے بوائے کی، بوائے کے متعلق ہمیں مزید معلومات دے رہے کہ بھئی وہ لڑکا جو تھا وہ کیسے تھا یا وہ کہاں سے تھا؟ بھئی وہ انگریز تھا، وہ انگلش تھا۔ تو اس صورت میں یہ انگلش یہاں پر ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے، نہ کہ ہمارے پاس ایک ناؤن۔ ٹھیک ہے، جملے کا سبجیکٹ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان انگلش بوائے یہ پورا کا پورے جملے کے سبجیکٹ ہے، مگر اس میں جو مین جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے بوائے۔ ٹھیک ہے، اس ان انگلش کا استعمال اس بوائے کے لیے کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ انگلش ہمارے پاس یہاں پر ایک پراپر ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ اسی طرح اہلیہ واز اے ہندو ڈیٹی، یعنی کہ اہلیہ ایک ہندو دیوی تھی۔ تو اب اس جملے کے اندر ہندو سے ہمیں ڈیٹی کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ دیوی کون سی تھی؟ وہ ہندو دیوی تھی۔ تو لہٰذا اس ہندو کا استعمال ہم نے اس ڈیٹی کی موڈیفیکیشن کے لیے کیا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس ایک پراپر ایڈجیکٹیو ہے۔ اسی طرح لاسٹ جملے میں لکھا ہے کہ جیتو پاکستان شو واز سٹارٹڈ ان 2014، یعنی کہ جیتو پاکستان شو کو 2014 میں شروع کیا گیا تھا۔ تو اس جملے کے اندر جو ہمارے پاس کمپلیٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے جیتو پاکستان شو، مگر اس سبجیکٹ کے اندر اگر ہم بنیادی سبجیکٹ نکالیں کہ جس کے لیے باقی موڈیفائرز کو لگایا گیا ہے، تو وہ ہمارے پاس نکلتا ہے شو۔ تو شو ہمارے پاس اس جملے کا مین سبجیکٹ ہے، اور اس شو کی موڈیفیکیشن کے لیے ہم نے جیتو پاکستان کا ورڈ استعمال کیا۔ شو ایک کامن ناؤن ہے اور اس کی موڈیفیکیشن جیتو پاکستان سے ہو رہی ہے۔ اب دیکھو
کئی سارے شوز ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے شوز ہو سکتے ہیں۔ اب اس شوز کی وضاحت کے لیے اگر آپ کسی شو کو آپ خاص کر رہے ہو تو اس کی وضاحت کے لیے آپ کو کوئی الفاظ درکار ہوں گے۔ جس طرح اگر اس جملے میں ہم دیکھیں تو جیتو پاکستان سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ جو شو تھا جو 2014 میں شروع ہوا تھا وہ جیتو پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس شو کی وضاحت ہو رہی ہے جیتو پاکستان سے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا یہ جیتو پاکستان ہمارے پاس یہاں پر پراپر ایڈجیکٹیو کہلایا۔ تو بہت ہی سمپل ہے، اس میں بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بھئی جو ورڈ ہے، جو درکار ورڈ ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ وہ ورڈ جملے میں کام کس طرح ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ کام جو ہے نا ایڈجیکٹیو کی طرح کر رہا ہے، یعنی کہ جملے میں موجود کسی دوسرے ناؤن کی موڈیفیکیشن کر رہے ہے تو وہ ایڈجیکٹیو ہے۔ اگر وہ خود جملے کا سبجیکٹ بن کر آیا ہے یا جملے کا آبجیکٹ بن کر آیا ہے تو وہ ایک ناؤن ہے۔ اگر وہ ورب کی یا کسی دوسرے ایڈجیکٹیو کی وضاحت کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایڈورب ہے۔ اسی طرح جس بھی طریقے سے وہ کام کر رہا ہوگا اسی پارٹس آف اسپیچ سے جو ہے نا اس کا تعلق ہوگا، اس کو ہم وہاں پر رکھیں گے۔ تو میرا یہ بات کہنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ کوئی کسی ورڈ کو ہم خاص نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک لفظ ہے اسے آپ خاص کر دو کہ بھئی یہ ناؤن ہے تو یہ ہمیشہ ہی ناؤن رہے گا، یا کوئی ورڈ اگر ہمارے پاس پروناؤن ہے تو وہ ہمیشہ ہی پروناؤن رہے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جملے میں اس ورڈ کے استعمال پر کہ جملے میں اس ورڈ کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو آسان سی اگزامپل دوں تو ہم دے کی اگزامپل لے لیتے ہیں، THEY دے۔ تو یہ جو دے ہے، اگر آپ میرے خیال میں اگر ہم کسی سیکنڈ کلاس کے بچے سے بھی پوچھے کہ بھئی دے کیا ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کہہ دے کہ بھئی یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جملے میں جب دے کا استعمال کیا جائے گا تب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اب یہ دے یہاں پر کیا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر دے آر مائی بیسٹ فرینڈس، تو اس جملے کے اندر دے ہمارے پاس ایک پروناؤن ہے، مگر اگر میں کہوں دے از مائی فیوریٹ پروناؤن، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، دے از مائی فیوریٹ پروناؤن، تو یہاں پر دے کو میں نے اب ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ دے کے ساتھ میں نے ورڈ جو ہے نا ورب از کا استعمال کیا، آر کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ دے کو بطور سبجیکٹ اور بطور ناؤن میں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ بطور سبجیکٹ جب پروناؤن ہوتا ہے تب بھی تھا، مگر اب دے کو میں نے ناؤن کی طرح استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ دے کو میں نے ناؤن کی طرح، سنگولر ناؤن کی طرح استعمال کیا تو میں نے دے کے ساتھ از لگا دیا کہ بھئی دے از مائی فیوریٹ پروناؤن، یعنی کہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں ان پروناؤنز میں جو سب سے جو میرا فیوریٹ پروناؤن ہے وہ ہے دے، تو لہٰذا میں یہاں پر اس کو بطور پروناؤن ٹریٹ نہیں کر رہا بلکہ میں اس کو ایک ناؤن کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ بھئی جو بھی ورڈ ہے وہ جملے میں کام کس طرح کر رہا ہے، تو جس بھی طرح وہ کام کر رہا ہوگا اسی پارٹ آف اسپیچ سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ وہی سے تعلق رکھے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دے، اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔